السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 سے 6 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو صدقاتِهِنَّ، ان کے مہر۔ صدقات یہ صدقۃ ان کی جمع، اور ہنّا یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ان کے مہر، نحلتاً خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پس اگر طِبْنَ لَكُمْ، عورتیں اپنے دل کی خوشی سے دے دیں تمہیں، عن شیء منہ کوئی چیز بھی اس میں سے، نفسن کا معنی دل ہو جائے گا، طیبنا کا معنی خوشی سے، یعنی اگر عورت اپنے مہر میں سے کچھ خاوند کو دے دے اپنے دل کی خوشی سے، فَكُلُوهُ پس اس کو کھا لو، ہنیئا مریئا سہتے اور مناسب طریقے سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مہر کی بات کی ہے۔ یہ عورت کی عزت افزائی کے لیے مہر مقرر کیا گیا۔ یہ صدقات، یہ صدقۃ ان کی جمع ہے، اور اس کا معنی یہ اس کا مادہ صدق ہے، صاد دال قاف، سچائی۔ اسی لیے جو خیرات اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے اسے بھی صدقہ کہتے ہیں، کہ وہ بھی دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے، اور مہر کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ دل کی خوشی سے دیا گیا ہو، یعنی مجبوراً نہ ہو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا مہر افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو آسان ہو، یعنی مرد کے لیے جس کی ادائیگی آسان ہو، اور عورت جس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لے، نہ تو عورت کی قبولیت میں مجبوری ہو اور نہ مرد کے دینے میں کوئی مشکل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مہر مقرر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو مہر دیے، صحابیات کے مہر ٹھہرے۔ بہت سی احادیث اس موضوع پہ آتی ہیں کہ بعض صحابہ نے کھجور کی گٹھلی برابر سونا بھی مہر دیا، بعض صحابہ نے اپنی بیوی کو چند آیات بھی سکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بھی مختلف مہر رہے، اور مہر کی ادائیگی کو واجب کیا گیا، لیکن اس کا تعین نہیں کیا گیا، اس کی مقدار مقرر نہیں کی گئی کہ کتنا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12.5 اوقیہ، اور بعض بیویوں کا مہر اس سے زیادہ بھی رہا۔ یہ 12.5 اوقیہ یہ چاندی کا وزن تھا جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو یہ تقریباً اگر وزن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 131 تولہ چاندی کے قریب بنتا ہے، کیونکہ ایک اوقیہ یہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 12.5 اوقیہ کے بارے میں ایک روایت یوں بھی آتی ہے کہ 500 درہم۔ اگر 500 درہم کا حساب لگایا جائے تو یہ 131 تولے اور 1 تولے کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ تو چاندی کی قیمت کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آج کل تو اس کا ریٹ کافی تیز ہے چاندی کا، تو فرض کر لیں کہ اگر 1000 روپے تولہ بھی ہو تو یہ 1,31,000 روپے بنتی ہے یہ کل رقم۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حبشی نے نکاح کیا تھا، اور ان کا 4000 درہم ان کا مہر مقرر کیا تھا۔ یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً 400 دینار بنتے ہیں اگر 4000 درہم چاندی کی اس وقت میں قیمت دیکھی جائے تو۔
اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 اونٹ دیا تھا۔ یعنی ان ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مہر کی مقرر رقم نہیں رہی بلکہ مختلف رہی ہے، اور جو آپ کی عام بیویوں کا مہر تھا وہ یہی 12.5 اوقیہ تھا، یعنی 500 درم تھا۔ تو اس طرح سے یعنی کسی زمانے میں کسی دور میں جب 12.5 اوقیہ چاندی کی قیمت بہت معمولی ہوگی، 1 روپیہ تولہ ہوگی تقریباً، تو اس وقت یہ تقریباً 32 روپے بنے ہوں گے۔ لیکن المیہ ہے کہ مسلمانوں نے عرصہ دراز تک لاکھوں روپے شادی پر خرچ کرنے کے باوجود عورت کا مہر 32 روپے ہی رکھا، اور اب 32 سے بڑھا کر 500 اور 500 سے بڑھا کر 5000 پر آ گئے، اور یعنی شادی کے اوپر بہت سا خرچ ہو جاتا ہے طرفین سے، لیکن عورت کا مہر 5000 ہی رہتا ہے، اور وہ بھی بعض اوقات معجل اور بعض اوقات وہ مؤجل کر دیا جاتا ہے، یعنی کبھی فوری ادا اور کبھی وہ بھی لیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو مہر اس رقم کو کہتے ہیں جو نکاح کے بدلے میں لڑکا عورت کو لڑکی کو دیتا ہے۔ تو یہ مہر جتنا جلدی ادا کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور اپنی وسعت کے مطابق اور طرفین کی خوشی سے ادا کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ یعنی ایسا مہر ہونا چاہیے جس میں دونوں طرف سے کوئی بھی ناراضگی نہ ہو۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی مقدار مقرر کرنے کی کوشش کی، تو اس دور کی کچھ خواتین نے مداخلت کی اور کہنے لگیں کہ آپ یہ کیسے مقرر کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کھلی رخصت دی ہے کہ مرد جتنا بھی چاہے وہ مہر دے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مہر کی واپسی سے منع کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، وہاں یہ فرمایا کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگرچہ تم ان میں سے کسی بیوی کو ایک خزانہ بھر مہر دے بیٹھے ہو تو پھر بھی تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی اس عورت نے یہ حوالہ دیا، اس صحابیہ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے خزانے کا ذکر کیا ہے تو آپ کس طرح اس کو مقرر کریں گے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دو، یہاں بڑے بڑے فقیہ لوگ اور بھی موجود ہیں، تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور میں مہر کی رقم یا اس کی مقدار مقرر نہیں کروں گا۔ تو یہی بات درست ہے کہ اس کو مقرر نہ کیا جائے، لیکن مہر اچھا دیا جائے، کیونکہ اس میں عورت کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر وہ عورت اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ حصہ یا ساری رقم اپنے شوہر کو ہبہ کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عورت کو بہت مجبور کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ مہر دینے پر مجبور ہو جاتی ہے، پھر ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ خود ہی دے رہی ہے۔ تو یہ ہیلہ سازی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کسی بھی مرد یا مرد کے رشتہ داروں کو یہ حق حاصل نہیں کہ عورت سے مہر کی رقم چھیننے کے لیے اس کو مجبور کریں۔ یہ مہر کی رقم یہ عورت کا ورثہ ہوتی ہے۔ اگر ایسی عورت جو نکاح والی ہے فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں اس کا مہر بھی آ جاتا ہے۔ پھر یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض قبیلے ایسے ہیں جو عورت کا بھاری مہر مقرر کرتے ہیں اور اس وقت تک اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح نہیں دیتے جب تک وہ مہر کی رقم جو مطلوب تھی وہ مل نہ جائے، پھر اس مطلوبہ رقم کو مہر کی شکل میں خود لے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مہر کی رقم یہ عورت کا حق ہے، یہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے زوجیت کے تعلقات بنائے ہیں یہ اس کے بدلے میں ہوتا ہے، یہ بچی کا حق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر بچی اپنی خوشی سے کسی کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، ورنہ یہ اس کی اپنی جائیداد ہے اور یہ اس کی وراثت ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہم نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا کہ او ما ملکت ایمانکم، کہ بیوی ایک ہی کافی ہے یا لونڈیاں رکھ لو۔ تو لونڈی کسے کہتے ہیں؟ لونڈی اور آزاد عورت میں فرق کیا ہے؟ لونڈی زرخرید عورت ہوتی ہے، یہ بھیڑ بکری کی طرح منڈی سے خریدی جاتی تھی، الحمدللہ اب وہ دور تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو ان خریدی ہوئی عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا،
اور نہ ہی ان کو استعمال کرنے کے لیے مالک کو مہر دینے کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی مالک اس کو بطور بیوی رکھتا، لیکن بیوی والے حقوق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، نہ اس کا مہر ہوتا تھا لازمی طور پر، اور نہ باقی حقوق دوسری عورت کی طرح، بلکہ اگر اپنی خوشی سے کوئی اس کو مالک کچھ دینا چاہتا ہے تو دے دے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور مردوں کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ اگر وہ شادی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، مال بھی نہیں ہے، تو کسی لونڈی سے شادی کر لیں۔ تو یعنی لونڈی میں اور آزاد عورت میں یہی فرق ہے کہ اس خریدی ہوئی عورت کو، خریدی ہوئی لڑکی کو، اس کو مہر دینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ آج کل ہمارے لوگ یہ پشاور سے لڑکیوں کے بھاری رقم اور بھاری مہر ادا کر کے لے آتے ہیں، تو یہ لڑکیاں یہ ملکت ایمانکم نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے پیچھے وہ رسا ہوتے ہیں۔ یہ جو لونڈیاں اور غلام تھے یہ لاوارث تھے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں۔ اگر کسی کو اپنے ماں باپ کا پتہ بھی ہو تو کوئی کسی کا پرسان حال ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی کسی کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے غلام بیٹے کا جا کر حال پوچھ سکے۔ تو اس لیے ان دونوں میں فرق ہوگا کہ اگر لونڈی ہے تو اس کو مہر مقررہ طور پر دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آزاد عورت ہے تو اس کو مہر دے کر نکاح کر کے، نکاح میں گواہ موجود ہوں، شریعت کے مطابق نکاح کیا جائے، پھر اس کو مرد اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے اور اس کے ساتھ زوجیت کے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دے دو تم بیوقوفوں کو اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا ہے، روزی کا سبب بنایا ہے، وارزقوہم فیہا، اور کھلاؤ ان کو اس میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کے لیے معروف بات، اچھی بات۔ یہاں سفہاء سے مراد کون ہیں؟ اس سے مراد یتیم بھی ہیں، کیونکہ پیچھے یتیموں کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلی آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اگر بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ تو ضائع کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح سفہاء سے مراد خواتین بھی ہیں، مثلاً اب ایک عورت کو مہر میں باغ مل گیا، یا اس کے والدین نے اس کو اس طرح کی کوئی چیز دے دی، تو ظاہر ہے کہ اب اس کی نگہداشت تو مرد ہی کرے گا، عورت تو نہیں کر سکتی۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ بیوقوفوں کے حوالے ان کے مال نہ کرو، کیونکہ وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ مال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں سفہاء سے مراد یتیم اور عورت کے علاوہ عام بیوقوف لوگ بھی ہیں، یعنی اگر اپنا کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی ہمسایہ مال کو سنبھال نہیں سکتا تو اس کو اچھا مشورہ دے دینا یا اس کے ساتھ اچھا تعاون کر دینا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ بیوقوفوں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا سبب بنا دیا ہے، یعنی تم اس مال کو سنبھال کے اپنی مزدوری لیتے ہو، یتیم کا مال ہے یا عورت کا مال ہے تو اس میں سے اپنی مزدوری لے لیتے ہو، تو ایسے مال کو ان کے حوالے نہ کرو، لیکن جب تک وہ مال تمہارے پاس رہے، فَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، فرمایا کہ ان کو اس میں سے کھلاتے رہو، یعنی ان کے کھانے کا خرچ اور ان کے لباس کا، ان کی ضروریات کا خرچ ان کو دیتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے لیے حوصلہ افزا بات کرتے رہو، یعنی وہ دل شکنی میں کا شکار نہ ہو جائیں، دل شکنی میں نہ پڑ جائیں کہ اب میرے شوہر نے یا میرے اس چچا تایا نے میرا مال واپس ہی نہیں دینا، بلکہ ان کے ساتھ اچھی بات کرتے رہو، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہو کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، اور اس مال کی حفاظت کرو، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کو بلا وجہ ضائع کرنا، اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔
فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان میں ہدایت محسوس کرو، آنستم محسوس کرو ان میں، رشدن ہدایت، فادفعوا الیہم اموالہم، پس لوٹا دو ان کی طرف ان کے مال، ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اسراف سے، وبدارن اور جلدی جلدی، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو شخص مالدار ہے پس چاہیے کہ وہ بچے مزدوری لینے سے، ومن کان فقیرا، اور جو شخص غریب ہے، فلیأکل بالمعروف، پس چاہیے کہ وہ کھا لے معروف طریقے سے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس جب تم لوٹاؤ ان کی طرف ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ یعنی پچھلی آیت میں فرمایا کہ بیوقوفوں کے حوالے ان کے مال نہ کرو کہ کہیں وہ مال ضائع نہ ہو جائے۔ تو بیوقوفوں میں یتیم بچے جو ہوتے ہیں، ان کا ہوتا ہے کہ یہ بعد میں بالغ ہو جائیں گے اور عقل مند ہو جائیں گے، یا ان کے علاوہ اور بھی اگر کوئی مال کے مالک بچے ہیں تو ان کی بلوغت کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ تو بلوغت کی علامتیں لڑکوں کی لڑکیوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں، پھر اسی طرح اپنے خاندان کے حساب سے بھی بلوغت کی علامتیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ تو دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ ان میں بلوغت کے بالغ ہونے کے آثار نظر آ جائیں، دوسرا یہ ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ ان میں ہدایت دیکھو، اتنی صلاحیت دیکھو کہ وہ اس مال کو سنبھال سکتے ہیں، وہ اپنے باپ کے کاروبار کو یا اپنے حصے آنے والے مال کو سنبھال سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور جب تک مال ان کے حوالے نہ کرو تو اس وقت تک جو مال کو سنبھالنے والا ہے اس کو دو طرح سے سمجھایا گیا۔ ایک یہ ہے کہ وہ خود مالدار ہے لیکن یتیموں کی مجبوری کی وجہ سے ان کے مال کو سنبھال رہا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس میں سے اپنی مزدوری نہ لے بلکہ نیکی کے طور پر ان کے کاروبار کو سنبھالتا رہے، تو بہت اچھا ہے، لینا چاہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص فقیر ہے، یعنی وہ دو کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے لیے کاروبار علیحدہ سے کرے اور یتیموں کے مال کی نگہداشت علیحدہ سے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے اس کے مالی حالات کی وجہ سے یا وقت کی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس میں سے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، یعنی مزدوری کے طور پر وہ اس میں سے معروف طریقے سے کھا سکتا ہے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ یعنی معاشرے کا ایک حساب ہوتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ مزدور کی مزدوری اتنی ہوگی، کاریگر کی مزدوری اتنی ہوگی، فلاں شعبے کے مزدور کی اتنی ہے اور فلاں کے اتنی، تو جس قسم کا وہ کاروبار ہے یتیم کے مال کا، اس کے مطابق وہ اس میں سے مزدوری لے لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ یتیموں کے مال پر ہمیشہ کے لیے قبضہ نہ کیا جائے بلکہ ان میں بلوغت اور ہدایت پانے کے فوراً بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، اور جب تک ان کا مال اپنے پاس رکھا جائے اس وقت تک ان کے کھانے پینے پہننے اور ان کی ضروریات کے اخراجات اٹھائے جائیں اور ان کے ساتھ اچھی بات کی جائے تاکہ وہ احساس کمتری اور نا امیدی کا شکار ہو کر کسی فتنے فساد کی طرف نہ بڑھ جائیں بلکہ معاشرے کے حالات درست رہیں۔ تو مال کو لوٹاتے وقت بھی یہ ہدایت کی گئی کہ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کہ ان پر گواہ بنا لو، کیونکہ آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات بندے کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں کہ مال تو حوالے کر دیا لیکن یتیم بغاوت پہ اتر آئیں تو وہ بعد میں کوئی کسی قسم کا دعویٰ کر دیں، تو ان تمام خدشات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ امانت کو لوٹاتے وقت گواہ بنا لو، لکھ لکھا کر لو، پکی اس کی شہادتیں ہو جائیں تاکہ بعد میں جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو سکے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔
یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنا حاسب سمجھتے ہوئے، اللہ کے حساب کا فکر کرتے ہوئے پوری ایمانت داری کے ساتھ ان کے مال کا معاملہ کیا جائے۔ اگر سنبھالا جائے تو تب بھی ایمانت داری سے، لوٹایا جائے تو تب بھی ایمانت داری سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔